والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والمستخل لعطرتي، يعني لعنهم الله، أي المبغضين أهل البيت، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. وأحسن منك لم تركت وعين، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. آج کا ہمارا موضوع اور عنوان انشاءاللہ العزیز عظمت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ کہیں بھی لفظ اہل بولا جائے تو مراد سب سے پہلے گھر والے ہوتے ہیں، بیوی اور پھر بچے بچیاں، پھر ان کی اولاد۔ یہ جو آپ درود ابراہیم علیہ السلام پہ پڑھتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آل وہی اہل ہے، اہل بیت۔ گرامر کے قانون کے مطابق، عربی گرامر کے قانون کے مطابق یہ اہل قانون لگ کے آل بن گیا۔
جس طرح قرآن مجید میں قال ہے، اصل میں یہ قول ہے، قانون لگ کے قال بن گیا، یہ بڑی گرامر کی بات ہے۔ تو آل اور آل دونوں ایک چیز ہے، اور پھر لفظ آل بولا جاتا ہے ہر فرما بردار پہ، اس میں ساری امت آل اور آل میں ہے، لیکن اصلاً فی نفسہ جب بھی آل بولا جائے گا، آل نبی، تو مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہوگی۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی جو سید ہیں، صحیح سید، سچے سید، یہ گجرات والے ہمارے پیر الحمدللہ سچے پکے سید ہیں، یہ بھی آل نبی ہے، یعنی آپ کی اولاد کا سلسلہ۔ شاہ جی آرام نہ بیٹھو، یہ ادھر بیٹھ جاؤ۔ آل کا لفظ ان سب پہ بولا جاتا ہے، جتنا بھی قیامت تک سید ہوں گے، بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو، مشرک نہ ہو، شیعہ نہ ہو، رافضی نہ ہو، کوئی گمراہ نہ ہو، تو اس پہ آل بولا جائے گا۔ اب شیعہ لوگ وہ آل سے مراد صرف 5 تن لیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ 5 تن کا لفظ یہ کوئی شرعی نہیں ہے۔ 5 تن پاک، یہ اوروں کی نفی کرنی ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، اس کے پیچھے ایک فتنہ ہے، ایک شرارت ہے۔ 5 تن پاک تو یعنی باقی ناپاک، معاذ اللہ۔ اس لیے یہ لفظ نوح علیہ السلام کے دور سے چلا ہے۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اس سے چلتے چلتے آج تک یہ پہنچ گیا 5 تن۔ تو اصل میں اہل بیت کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے بیٹے، وہ رخصت ہو گئے۔ بیٹیاں 3 جلدی رخصت ہو گئی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، حقیقی بیٹیاں تھیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ شیعہ کہتے ہیں صرف حضرت فاطمہ وہ چھوٹی تھیں، وہ آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد آپ کو جا ملی، رخصت ہو گئی۔ اس لیے آل بیت میں آپ کی بیویاں سب سے پہلے، پھر بیٹے بیٹیاں، پھر بیٹی کی اولاد حسنین کریمین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کی آل سے ہے، آل سے ہے۔ اس لیے شیعہ کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کسی طریقے سے بیویاں نکل جائیں آل سے، کیونکہ ان کے لیے خوشخبری آئی ہے جنت کی، تو وہ خصوصاً امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں مانتے، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری وہ ماں ہے جن کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، بلکہ احسانات ہیں۔ حضور علیہ السلام پہلی دفعہ جب وحی شروع ہوئی، آپ پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہوئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
واللہ ما یخزیکا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انکا لتصل الرحمہ، آپ تو قریبی رشتہ داروں سے بڑا اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جو آدمی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اللہ پاک اس کی بڑی مدد فرماتے ہیں، چاہے قریبی رشتہ دار جیسے بھی رہے۔ پھر کہا، فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کو کہ آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، جس کا کوئی نہیں آپ اس کے معاون بن جاتے ہیں، آپ حق بات کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ یاد رکھنا، ایک میں عمل بتانے لگا ہوں، کبھی کبھی روزانہ ہو تو بہت اچھا، خصوصی طور پہ ایصال ثواب کیا کرو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہماری پہلی ماں ہے، ہماری محسنہ ہے، ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اسی طرح تمام ازواج مطہرات، کبھی مائی صاحبہ کے لیے خصوصی انہیں ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، ان کے تو درجات بلند ہوں گے، جنتی لوگ ہیں، ہمیں فائدہ ہو۔ تو اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں۔ اب میں ایک دلیل دینے لگا ہوں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ صبح صبح اپنے آل سے جا رہے تھے۔ حاجی منیر صاحب کو لالا سرور کہے یا میں، حاجی صاحب آپ صبح صبح اپنے آل سے لاہور جا رہے تھے۔ تو آل میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ اب میں اگلی دلیل دینے لگا ہوں، یہ جب آیت نازل ہوئی تو میرے آقا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے نکل رہے تھے۔ تو آل سے مراد یہاں حضرت عائشہ ہے، اور وہ بیوی ہے، لاڈلی بیوی ہے۔ تو اس لیے جہاں آل آئے گا پہلے بیویاں آئیں گی، پھر بچے اور بچی آئیں گے، پھر رشتہ دار آئے گی، پھر نسل آئے گی۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ کیا ہے؟ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، زندگی وہاں گزاری، رہتے ہیں۔ آج بھی آپ کا جسم مبارک اس میں ہے، روح الجین میں ہے۔ رہتے تھے، رہتے ہیں، ہے سے مراد آپ کا جسم مبارک معطر مصفہ جس طرح رکھا گیا اسی طرح رہتے تھے، رہتے ہیں، اور قیامت کے دن اسی سے اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں، مع شیخین اٹھیں گے۔ اس حجرے سے اٹھیں گے، ساتھ صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہ کسی کو رٹا لگا کافر کافر کافر، اس کے ہم قائل کوئی نہیں، مسئلہ سمجھانا ہے۔ چاہے کوئی کافر بھی ہے نا، بار بار کافر، یہودی، نصرانی، عیسائی، یہ کہنے کا فائدہ نہیں، بات سمجھانی ہے۔ اس لیے آل میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، اگر بیوی نہ آئے تو پھر کوئی بھی نہیں آتا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، آج چونکہ موضوع مفتی صاحب وغیرہ نے دیا ہے کہ اہل بیت کی تاریخ، میرا خیال ہے اگر اتنا بھی ماں بہنوں نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ جب بھی آل آئے آل آئے، دونوں کا مطلب ایک ہے، پھر اس میں سب سے پہلے بیویاں ہیں۔ پھر میرے آقا غزوہ احد یا غزوہ بدر میں جب نکلے عائشہ کے حجرے سے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، 6 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، ہر رسول نے بھی لعنت بھیجی ہے، میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب سمجھنا، جس طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن میرے حسن کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں جو آپ کا حسن تھا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا مشہور، اتنا مشہور، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ کم ہے، میرے آقا کا زیادہ ہے۔ اور میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرا حسن اس سے 3 گنا بڑھ جائے گا۔ اب کیوں نہیں اتنا؟ کوئی برداشت ہی نہ کر سکتا، کتنا زیادہ حسن، لیکن 3 کیوں نہ اور؟ فرما 3 قسم کے لوگ وہ ہے میرے حسن کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے العاق لوالدہ، والدین کا نافرمان۔ اس دنیا میں حقیر نہیں سمجھنا، لیکن چاہے توحیدی ہو، تبلیغی ہو، نمازی بھی ہو، والدین جس کی وجہ سے ان کی نیند حرام ہو چکی ہو، عزت پہ فرق آ رہا ہو، اس جیسا بدقسمت کوئی نہیں۔ بہت بڑا نالائق ہے کہ والدین زندہ ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو یہ شخص فرما قیامت کے دن میرا وہ حسن نہیں دیکھ سکے گا۔ العاق لوالدی، آق اک سے ہے۔ حاجی منیر صاحب مدینہ منورہ میں بڑا عرصہ گزارا ہے۔ اک عربی میں کہتے ہیں کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ والدین کے نافرمان کو کہا گیا العاق لوالدی، والدین کا دل ٹکڑا ٹکڑے کرنے والا ایک تو وہ ہے، اور دوسرا ہے والتارک لسنتی، میری سنت کا تارک۔ اس سنت میں داڑھی بھی آتی ہے، اس سنت میں نکاح بھی آتا ہے، اس سنت میں سنتیں بھی آتی ہیں ظہر کی جو مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ یہ بھی لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جب شروع کر دو پھر چھوڑو نہیں، نہ چھوڑو بہتر ہے، لیکن اگر مہینے میں ایک دفعہ بھی نصیب ہو جائے عصر کی پہلی اور عشاء کی تو پڑھ لیا کرو۔ نہ جی تہجد وہ پڑھے جو ہمیشہ پڑھے، اگر سال میں ایک دفعہ نصیب ہو جائے پھر بھی پڑھو۔ یہ مسئلے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، وَكُلُّ نَبِيٍّ، ہر نبی کی لعنت۔ وہ کون ہے؟ جو سنت کا تارک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ کہ میرا نام لیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس نے جان بوجھ کے درود شریف نہیں پڑھا۔ اب یہاں ہم بیٹھے ہیں نا، جب میں نام لوں تو ایک دفعہ واجب ہے، یعنی فرض ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا۔ کوئی آدمی بھی کسی بری عادت پہ لگا ہوا ہو، اسے اگر ہٹانا ہے سب سے بہترین ہے اسے درود شریف کی تلقین کرو، زیادہ پڑھا کر، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، دل چمکنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا 6 لوگ جن پہ لعنت، ان میں سے ایک کون ہے؟ المستحل لعطرتی، جو میری آل کا گستاخ ہے، انہیں نہیں مانتا، بدبخت، جو انہیں نہیں مانتا، ان کی بھی حرمتی کرتا ہے، اللہ کی لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ جی تو عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے، دور رکھے، لیذھب، جی سورہ احزاب 22واں پارہ۔ اگر یہاں کوئی سوال کرے کہ استاد جی یہ عنکم میں تو مرد آتے ہیں عورتیں آتی نہیں،
تو آپ اس سے مراد حضرت فاطمہ لے رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں لے رہے ہیں، حضرت عائشہ لے رہے ہیں، حضرت حفصہ لے رہے ہیں. یہ تو مردوں کے لیے ان کم، اگر عورتیں ہوں تو پھر ان ہن ہوتا، ان کن ہوتا. اب اس کا جواب سن. قرآن مجید میں نماز کا ذکر آ تو اقیم الصلاۃ، عورتوں کا ذکر نہیں. اقیم الصلاۃ، حالانکہ نماز عورتوں پہ بھی فرض ہے. آت الزکاۃ، زکات دو، مذکر کا صیغہ ہے، نر کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے بولا جا رہا ہے، لیکن عورتیں بھی ہیں. یہ قرآن کا انداز ہے کہ عورت مرد کے تابع ہے. جب بھی ذکر آتا ہے مثلا لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جانا، یہ صیغہ مذکر کا ہے، لیکن مؤنث اور عورتیں بھی مراد ہیں. اس لیے کوئی اعتراض نہیں، بوگا اعتراض ہے یہ. کیا؟ انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، تم سے لے جائے یعنی دور رکھے ناپاکی کو. آگے لفظ ہے نا اہل البیت، یہ اصل لفظ ہے یا اہل البیت. یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ پھر سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں اصل اس کا معنی ہے، لفظ نہیں. یا اہل البیت یوسف عارضا ھذا قرآن میں آتا ہے، وہاں بھی معنی کریں گے یا یوسف. کوئی کہ استاد جی یہ کیوں؟ تو جواب یہ ہے اگر یہ نہ ہوتا پھر علماء کی کیوں قدر ہوتی. علماء سمجھتے ہیں، ہر آدمی قرآن کو نہیں سمجھتا، قرآن کا مطلب نہیں سمجھتا، مفہوم نہیں سمجھتا. تو فرما اللہ دور رکھے تم سے ناپاکی کو اہل بیت. سب سے پہلے عائشہ، سب سے پہلے ازواج مطہرات، پھر اس وقت جو زندہ تھی حضرت فاطمہ وغیرہ، حسنین کریمین، سب اس میں تھے جی. اور یاد رکھنا اہل بیت میں صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں. داماد اور سسر وہ آل میں شمار ہوتے ہیں، چاہے سب سے پہلے بیوی اور بچے ہوتے ہیں. اس لیے اب رجس سے کیا مراد ہے کہ دور رکھے تم سے رجس کو. یہ میرے پاس تفسیر ہے عربی میں، زاد المسیر، عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، سن 6 ہجری کا یہ عالم گزرا ہے، اور یہ بہت کم علماء کے پاس ہے. ایک تو مہنگی ہے، دوسری ملتی نہیں ہے. بہرحال زاد المسیر میں آپ کے سامنے، یہ عربی میں تفسیر ہے، میں اکثر درس جمعے میں اس سے تیاری کرتا ہوں. اس کے اندر ہے کہ 5 معنی ہیں اور سب ایک ہی ہے. رجس سے مراد ہے شرک، اللہ ارادہ کرتا ہے تم سے اللہ شرک کو دور ہی رکھے. آج کا جو سید ہے اور ملنگ ہے وہ سب سے بڑا مشرک ہوتا ہے. یا علی مشکل کشا، موتی پہنے ہوئے، تسبیحاں پہنی ہوئی، جس کو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، اپنے اوپر بوجھ ڈالنے والے. تو فرما سب سے پہلے اللہ نے ارادہ کیا جو میرے پیغمبر کا اہل بیت ہے ان میں شرک کفر نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ اللہ اپنی رحمت سے تم سے گناہوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں. دوسرا معنی رجس کا گناہ ہے. اور جس فرقے میں بدکاری جیسی چیز کو نکاح کہا جاتا ہو، کسی کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا، اور وہ فرقہ اپنے سینے پہ مار رہا ہو چھریاں، خود دیکھ لے کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے الاسم، اللہ تم سے گناہوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں. تیسرا معنی ہے اللہ رب العزت تم سے لیذھب عنکم الرجس، شیطان کو دور رکھنا چاہتے ہیں. وہ خود شیطان ہو یہ تو بہت بری بات ہے،
شیطان کو بھی دور رکھتے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں شیطان ہیں، ان کی تو بات ہی نہ کرو، شیطان بھی ان کے قریب نہیں آتا ہے اہل بیت کے، اللہ اپنی رحمت سے دور رکھتے ہیں۔ میں حیران ہوں، ہم جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں نا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ بڑے پیارے نام ہے بچوں کے رکھا گیا، حسن حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ رزق کے 3 مہینے ہو گئے، اور چوتھا مہینے شک۔ اللہ ارادہ کرتا ہے اہل بیت تمہارے بارے شک کو بھی اللہ دور رکھے، تمہارے عقیدے ٹھوس ہیں، کوئی شک نہیں، پکے لوگ ہو۔ اور 5واں معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ کبیرہ چھوڑ کے اللہ پاک ارادہ کرتے ہیں اہل بیت تم اتنے پاک صاف رہو کہ تمہارے دلوں میں بھی گناہوں کا خیال نہ آئے، اور صغیرہ گناہ بھی تمہارے اندر نہ ہو۔ چنانچہ اہل بیت جو ہے وہ اتنے اللہ کے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، حقیقی اہل بیت۔ لیکن پھر میں کہوں گا سب سے پہلے اہل میں اگر ہے، سب سے پہلے کون ہے؟ امی عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ پہلے عائشہ، باقی بعد میں۔ نہ ان میں شرک ہے، نہ ان میں جو تم بہتان لگاتے ہو وہ چیزیں ہیں، نہ ان میں شک ہے، نہ ان میں کوئی بدگمانی ہے۔ ان کے تو دل اس طرح چمکتے ہیں جس طرح کے شیشہ چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے انما اللہ کرے یہ ہمارا بیان کرنا، صبح کا آپ کا سننا قبر میں کام آئے، میدان معاشر میں کام آئے۔ یہی وفا ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی فکر کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ ارادہ کرتا ہے تم سے ناپاکی کو دور رکھے، جی اہل بیت، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں پاک کر دے، پاک کرنا۔ چنانچہ اللہ نے کی۔ انبیاء معصوم ہیں اور اہل بیت وغیرہ محفوظ ہے۔ علامہ طاولہ بندیالوی حافظ اللہ فرماتے ہیں جب انبیاء کی باری آئی، اس سے پہلے عام لوگوں کی باری آئی تو فرمایا گناہوں کے قریب نہیں جانا، گناہ تو گناہ، گناہ کے قریب نہیں جانا، گناہ کو ڈھونڈنا بھی گناہ ہے۔ گناہ کے لیے آدمی نکلا نا اور گناہ کیا نہیں، صرف جو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، اسے گناہ کا اڈا نہیں مل رہا، وہ سگریٹ نہیں مل رہا ہے، وہ شیشی نہیں مل رہی، وہ بوتل نہیں مل رہی، وہ ہیروین نہیں مل رہی، یہ جو تلاش کر رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ جو قدم اٹھ رہے ہیں اس گناہ کے لیے یہ بھی۔ تو عام لوگوں کو فرمایا گناہوں کے قریب نہ جانا، گناہ تو گناہ، قریب بھی نہ جانا۔ جس طرح جوا، شراب، بدکاری، اس کے بارے فاجتنبو، فترکو کیوں نہیں کہا؟ چھوڑ دو۔ فاجتنبو کا معنی چھوڑنا تو چھوڑنا، اس راستے سے بھی نہیں گزرنا جہاں پتہ ہے کہ ڈر ہے میں گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے اولیاء اللہ وہ ہیں جو گناہ کے اڈے سے گزرتے ہیں، دوڑ کے گزر جاتے ہیں، یار کمزور ہے کہیں شیطان حملہ نہ کر دے۔ تو اس لیے عام کی باری آئی، فرمایا گناہ کے قریب نہ جانا۔ لیکن نبیوں کی باری آئی، علامہ بندیالوی معنی کرتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ نے گناہوں کو حکم دیا تم نے میرے پیغمبروں کی طرف منہ بھی نہیں کرنا۔ جی اس سے پہلے ایک معنی میرا سن لیں، پوری زندگی میں نے یہ معنی کیا، اللہ کرے میدان معاشر میں بھی اللہ مجھے توفیق دے اور جزا دے، وہ بڑا رحیم ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سبحان اللہ،
اپنی ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ کتنے عرصے سے ہمارے والدین چلے گئے، بھولے ہیں؟ نہیں بھولیں گے۔ جو جو عمر بڑھتی ہے تو ان کی یاد اور ستاتی ہے۔ جی اب دیکھنا، یہ مائیں ان ماؤں سے 1000 گنا افضل ہے۔ اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، لفظی ترجمہ، لستن تم نہیں ہو، کاحد من النساء جہان والی عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، تمہارا مقام اور ہے، تمہارے تو بستر پہ وہی نازل ہوئی ہے، تمہیں تو اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے۔ کئی دفعہ حضرت جبرائیل امین آئے علیہ السلام، آقا یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ پاک سلام دے رہے ہیں عائشہ کو، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام دے رہے تھے، حضرت خدیجہ کی طرف بھی سلام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر بھی سلام آئے ہیں، بلکہ وہ صحابہ کو فرما، میرے پیارے پیغمبر اذا جاک، آ رہے ہیں نا مومن، گھروں سے چل پڑے ہیں، تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے، جب پہنچیں گے نا انہیں کہنا تم بعد میں پہنچے ہو، قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تم ابھی نہیں آئے ہو، اللہ نے پہلے ہی تمہارے مقدر میں لکھ دیا السلام علیکم۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سلام دے رہا ہے اللہ رب العزت، لیکن میں اس کا معنی اپنے ذوق میں کرتا ہوں، اور آج تک تو کسی نے رد نہیں کیا، کرے گا بھی کوئی نہیں، یعنی علماء میں سے آپ لوگ نہیں، میں معنی اس کا کرتا ہوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، شکیل یاد کر لینا، لستن کاحد من النساء، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، تمہاری جوتی کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے تمہارے بستر وہ ہیں جہاں قرآن نازل ہوا، تمہارا مقام یہ ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، بڑا دل مطمئن ہوا، کوشش تھی کہ آج آل بیت کو خراج تقسیم پیش کروں، رات میرا بیان تھا وزیر آباد، راستے میں موضوع سوچتا رہا، اللہ نے توفیق دی، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آج میرا بیان ہے ڈوڈیال چکوال میں، دعا کرنا اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ